سمندر کے جھاگ کی طرح. اب یہ جھاگ کا لفظ آیا, جھاگ اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی پیورٹی نہیں ہوتی, ویلیو نہیں ہے, اس کا زمین میں قرار نہیں ہے, وہ موسم سے بنا اور موسم میں اڑ گیا, ہوا سے نکل گیا. اور یہ آج کثیر تعداد کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے یہ جھاگ ہے, ورنہ پوری دنیا میں آج 100 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد, آپ کو اندازہ ہے, 1 ارب سے زیادہ کی تعداد مسلمانوں کی ہے. 57 ممالک اسلامی ہیں, اسلامی نام سے جو کنٹریز ہیں وہ 57 ممالک ہیں. اتنی بڑی تعداد, لیکن آج ہمت کیسی ہے غیروں کی, کفار و مشرکین کی, جس طرح سے وہ چاہیں مسلمانوں کے ساتھ آج کھیلتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر پاتا. وجہ کیا ہے؟ یہ جھاگ ہے. اس جھاگ کو پیورٹی میں بدلنے کی آج ضرورت ہے, تعداد نہیں. اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, اسلام میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اسی کوالٹی کا نام اخلاص ہے, اسی کوالٹی کا نام پیورٹی ہے. جو اصل چیز ہے وہ ختم ہونے آ گئی. آپ کو اندازہ ہے ایک وہ دور ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1200 صحابہ ہیں, اور آپ کا ایک قاصد, حضور پاک کے ایک سفیر جو تبوک کے مقام پر جا رہے تھے. جو جنگ تبوک لڑی گئی ہے اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر اردن, جو آج کا جارڈن کہلاتا ہے, اس جگہ کی طرف رواں تھے. بیچ راستے میں ایک عیسائی گورنر نے پکڑ کر کے حضور کے اس صحابی کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو دردناک انداز میں قتل کر دیا, بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. ایک سفیر, ایک صحابی کا قتل ہوا. خبر پہنچی مدینہ طیبہ میں, تو کیا اس کو عام طور پر لے لیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر قتل ہو گیا, ایک صحابی قتل ہو گئے. نہیں میرے عزیزوں, پورے مدینے میں ایسی ہوا پھیلی. دوسری صبح تھی, سارے مدینے کے ہر گھر سے نوجوان, ہر گھر سے سب باہر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفے لگا کر کھڑے ہیں. آقا اجازت عطا فرمائے, آپ کے ترجمان اور آپ کے سفیر کے ساتھ جس نے کیا ہے, ہم اس کے پورے ملک کو الٹ کر کے آ سکتے ہیں, اس کی سلطنت کو ختم کر کے آ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں لگائی اور اجازت دیا, خود بھی چل کر کے گئے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھنا جنگ تبوک کی وجہ کیا تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, 1000 اور کچھ صحابہ تھے, لیکن جیسے ہی ان کا رعب و جمال دیکھا, جلال دیکھا, وہ جو سلطنت تھی بیزنطینی, اور اس وقت ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب پہنچے بھی نہیں تھے کہ یہ جنگ چھڑ گئی. اور اس کے بعد ایسی جنگ ہوئی تھی, تاریخ شاہد ہے, نہ وہ گورنر باقی رہا, نہ وہ سلطان باقی رہا, نہ اس کی فوج باقی رہی. پھر صحابہ نے پرچم اسلام لہرا دیا. جس نے سلطنت اسلام کے خلاف انگلی بھی اٹھائی ہے, صحابہ کا ایک جم غفیر نکلا تھا. وہ ان کا احساس تھا, وہ ان کی پیورٹی تھی. جنگ بدر میں جب جا رہے تھے, پہلی جنگ تھی, صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے تھے. پتہ ہے مدینہ طیبہ سے بدر کا میدان 160 کلومیٹر ہے, تقریباً 160-180 کلومیٹر کے قریب. پیدل چل کر کے گئے تھے, اور وہاں جانے کے بعد جو صحابہ ہیں ان کو حضور پاک نے ایک خطاب کیا تھا رات کو کہ اگر تم میں سے کسی کو مدینہ واپس جانا ہے تو چلے جاؤ. سختیاں بڑھ گئی, 1000 سے زیادہ کافر آ گئے, ہتھیار جنگ سب لے کر کے. تو صحابہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ رات میں کھڑے ہو کر انصار صحابہ یہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا خدا اور آپ مل کر کے لڑیں, ہم امت محمدیہ ہیں. یا رسول اللہ آپ تو بدر تک لائے ہیں جو 160 کلومیٹر کا سفر ہے, اگر میرے آقا آپ 1000 کلومیٹر دور یمن تک بھی لے جاتے, ہم میں سے کوئی پلٹ کر کے نہیں دیکھتا, آپ کے ساتھ چلتے. یہ صحابہ کا جو احساس تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا, وہ اسلام کو ایسا مضبوط بنایا ہوا تھا کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے میں 1000 بار سوچنا پڑتا تھا.
सोचना पड़ता। डिफेंस जो मजबूत होता है वो हमारे इत्तेहाद से और हमारे एहसास से, तादाद से नहीं, तादाद से नहीं। आज भी बहुत सारे लोगों के पास तादाद है, लेकिन वो तादाद माने नहीं रखती। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन यकुम मिनकुम अशरून साबिरून यगलिबू मिअतैन, अगर तुम में 20 लोग सबर वाले हो जाएं, अल्लाह फरमाता है मैं 200 पर उन्हें गालिब करूंगा। कुरान का फरमान झूठा नहीं है, कुरान का फरमान गलत नहीं हो सकता। बस वो कौम कहां है जिनके अंदर प्यूरिटी थी, इखलास था, जो हसास थे। आज दिल दर्द करता है जब फिलिस्तीन के बच्चों की शहादत देखते हैं। आज 5000 से ज्यादा सिर्फ छोटे बच्चे कत्ल किए गए। उनका कसूर क्या था? बिन खिले मुरझा गए। उन कलियों का क्या कहना है जो दुनिया की अभी रानाइयां देखे तक नहीं है। उन बच्चों की शहादतों पर दुनिया आज खामोश तमाशाई है। मेरे अजीजों, कुफ्फार और मुशरिकीन, यूरोप के ये सारे फसादी, अमेरिका जैसे जितने दादागिरी करने वाले लोग हैं, इनका तो मजहब ही है, लेकिन मुसलमानों को कौन सा सांप सूंघ गया जो इन निहत्ते तड़पते बच्चों को देख करके अभी भी मस्त हैं, अपने ऐश में जी रहे। आज भी अपनी जिंदगियों में कोई फर्क नहीं आता। कभी आपने देखा, आज भी जाओ शादियों में, अपने महलों में बेहिसाब खाना लुटा दिया जाता है, नालियों में फेंका जाता है, फिर ये खाना गिरा हुआ हम देखते हैं और उन बच्चों को एक रोटी के लिए तड़पता हुआ देखते हैं तो दिल पर आरी चलती है, सेना कलेजा मुंह को आता है। उम्मत मोहम्मदिया आज ऐसे कैसे हो गई? किस डगर पर चल पड़ी? एक मोमिन को अगर तकलीफ हो तो पूरे मोमिनीन को तड़पना चाहिए। यह ईमान की अलामत है, ईमान की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम